بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے گنہگار کی توبہ۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو کہ بادشاہ کا غلام تھا، ملازم تھا، اور نہایت ہی غفلت میں اور گناہ گاری میں اپنی زندگی کے دن ایام گزار رہا تھا۔ لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس کا ہاتھ ہے، اور یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدکار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں کیسے رکھ دیا؟ تو میرے آقا جان آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں، اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے دربار الہی سے شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا، اس کو یہ درجہ حاصل ہوا کہ آپ اس کی شفاعت کے لیے اسے لے جا رہے ہیں، آپ اس پر اتنی نظر کرم، نظر عنایت فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہو گیا، جاگ گیا، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اور رو رہا ہے، اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا، میرے سامنے بیٹھ گیا، اور مجھ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبدالواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں، کیونکہ تو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور مجھے دیدار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی، اور فرمایا پچھلے گناہ تو میں نے معاف فرما دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے، اور اس توبہ پر قائم رہ اور نیک اعمال کر، سعادت الدارین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حال سے واقف ہیں، اور جانتے ہیں کہ کون سا امتی کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، کون سا امتی کون سے اعمال کر رہا ہے۔ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، آقا جان اس سے واقف ہیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ درود شریف کا ورد کرتے ہیں، ہم کون سے سیغے کا ورد کرتے ہیں، ہم کتنی محبت ادب سے ورد کرتے ہیں۔ جس طریقے سے بھی ہم ورد کر رہے ہیں، غفلت میں، محبت میں، توجہ سے، ادب سے، باوضو، بے وضو، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔ اور پھر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے، رحم فرمانے والے، محبت کرنے والے، شفقت فرمانے والے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا امتی جو کہ درود شریف پڑھے اور پھر برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو اور دوزخ میں بھیجے۔ آقا جان ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ خوب درود و سلام پڑھیے، محبت سے پڑھیے۔ ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آقا تو شفیع ہیں۔ انشاءاللہ آقا جان کرم فرمائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے، گناہوں بھری زندگی سے توبہ نصیب فرمائے، نیک اعمال کی درود پاک کی کثرت عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔